سورہ بقرہ آیت نمبر 25 سے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ کی ذات وہ حیا نہیں کرتی کہ وہ مثال بیان کرے جو بھی ہو، چاہے وہ مچھر یا اس کے سوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس جو ایمان والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال جو اللہ پاک نے بیان کی ہے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں تو پس وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا اس مثال بیان کرنے سے کیا مراد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اس مثال کے ذریعے اللہ پاک نے بہت کو گمراہ کیا اور بہت کو ہدایت دی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس آیت کے ذریعے نہیں گمراہ کیے گئے سوائے فاسق لوگ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد مِثَاقِهِ، وہ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا اس کے بعد جب وہ مضبوط ہوا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو جوڑو، ان رشتوں کو انہوں نے توڑا اور زمین پہ فساد برپا کیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو تم کیسے اللہ پاک کی نافرمانی کر سکتے ہو کہ تم تو مردار تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے اس زمین میں۔ ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو ساتوں آسمانوں کو برابر کر دیا۔ وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ پاک نے اہل یہود کو مخاطب کیا ہے۔ اس آیات کا پس منظر سبب نزول یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن مجید میں اپنی کچھ حشرات کا مشرکین کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا تو یہود اور منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کلام الہی کا مذاق بنایا۔ وہ حشرات کے نام مکھی، مکڑی، شہد کی مکھی اور چونٹی کے بارے میں تھی، جو کہ مشرکین کی عمل اور ان کی خواہشات کی پیروی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے مطابق مثال بیان کی تھی، تو یہود اور منافقین نے ان آیات کا مذاق بنانا شروع کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان کے جواب میں اور ان کے رد میں یہ آیت اتاری کہ بے شک اللہ کی ذات وہ اس چیز میں حیا نہیں کرتے کہ وہ کسی چیز کی مثال بیان کریں اگرچہ وہ مچھر کیوں نہ ہو یا اس کے سوا کچھ اور، کیونکہ یہ تمام مخلوقات اللہ کی ہیں۔ کسی مخلوق کا خصیص ہونا اللہ پاک کے یہاں اہمیت کا حامل نہیں، کیونکہ تمام اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو مثال اللہ پاک جل شانہ اپنے کلام الہی میں سمجھانے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس سے مثال ان کو سمجھ میں آئے گی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بات رب العالمین جو ہم سے کہہ رہے ہیں یہ سچی ہے اور حق ہے۔ لیکن جو کہ ان سب چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ تو بس یہی کہیں گے کہ اللہ پاک نے اس مثال سے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو بس اللہ کے فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ نے ایسی مثالوں سے بہت کو گمراہ کیا۔
اور ایسی مثالوں سے بہت کو ہدایت دی۔ تو اس مثال سے نہیں گمراہ ہوتے سوائے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی گزارنے والے ہیں۔ فاسقین فسق سے ہے، جس کی تفسیر یہاں لکھی جا رہی ہے کہ خارجین عن طاعت اللہ الجاہدین بآیاتہ، کہ جو اللہ کی اطاعت سے باہر آ جائے اور اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار کرنے والا ہو، فسق اسے کہتے ہیں۔ تو فسق کی مزید تفسیر کے لیے اللہ پاک نے آگے ان آیات کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ فاسقین یہود تھے کہ جن پر اللہ پاک نے واضح نشانیاں اتاری انبیاء کے ذریعے، اور ان پر کلام الہی اترا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن انہوں نے اپنی منچاہی زندگی کو ترجیح دی اور اپنے اس کلام الہی جو ان پر بطور احکام کی شکل میں اترا تھا اس کو تبدیل کر ڈالا اور جادو ٹونا میں لگ گئے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فاسقین وہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے اللہ کے اس وعدے کو توڑ دیا کہ جو مضبوط ہو چکا تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آئیں گے تو یہ ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ پاک خود ہی اپنے کلام الہی میں فرماتے ہیں کہ یہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بچے کو، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا اور کلام الہی کا انکار کیا، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے وہ سلسلے جو اللہ پاک نے اس کا حکم دیا جوڑنے کا، یعنی صلہ رحمی کا، ان کو بھی توڑ ڈالا اور زمین پر فساد برپا کیا۔ تو یہی لوگ بس خسارے میں ہیں، اور یہی لوگ وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُفْصَلَ، اس آیت میں صلہ رحمی کی اہمیت کے بارے میں زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو صلہ رحمی اس چیز کی انبیاء کے درمیان، دوسری رشتہ داروں کے درمیان، اور تیسری مومنین کے ساتھ دوستی۔ اس چیز کو انہوں نے توڑا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو پہلے انبیاء کا سلسلہ جو نبوت کا چلتا آ رہا ہے اس کی پیروی کرنے والے ہوتے، اور دوسرا رشتہ داری کی، اور تیسرا مومنین ایمان والوں کے ساتھ دوستی کی۔ لیکن انہوں نے تینوں باتوں کا لحاظ کیے بغیر صلہ رحمی کو توڑا۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان کو فساد دی اور فتنہ برپا کرنے والوں میں سے قرار دیا۔ ایفسدون فی الارض بالمعاصی والفتن والمنع علی الایمان واثارۃ الشبہات حول القرآن، کہ فساد برپا کرنا زمین پہ گناہ کے ذریعے، فتنوں کے ذریعے، ایمان سے روکنے اور قرآن کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والوں میں سے یہ لوگ تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں خسارے میں ہیں، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے نہ ان کے لیے دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ دنیا میں تو یہ رسوا ہو ہی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وقت نصر کے ہاتھوں، روم کے بادشاہ کے ہاتھوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں، کہ ان کو عرب کی زرزمین بھی نہ مل سکی۔ آگے اللہ پاک ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو ان پر نعمتیں کی، من و سلوہ کی شکل میں اور 12 چشموں کی شکل میں، اللہ پاک نے ان پر جو انبیاء کی شکل میں ان پر نعمتیں دی کہ انہوں نے حق بات کی، ان کو دعوت دی، اس کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کیا اور واضح طور پر ان کو قتل کیا۔ تو اللہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ پاک کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، کہ تم تو عدم تھے، تمہارا وجود نہ تھا، تمہاری شکل نہ تھی، تمہاری کوئی صورت نہ تھی، تمہاری کوئی تصویر نہ تھی۔ فاحیاکم، تو اس اللہ کی ذات نے تم کو پیدا کیا عدم سے، ثم یمیتکم، اور وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف قیامت کے روز میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ آگے اللہ پاک اپنے نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے تمام انسانیت سے اور اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین میں جو کچھ بھی ہے، تمام نعمتیں صرف اور صرف انسان کی آسانی کے لیے، کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی ذات کو یاد کرے اور اس کی عبادت کرے۔
ثم استوى الى السماء، پھر ساتھ ساتھ زمین نہیں بنائی ان کے لیے بچھونے کے طور پر، بلکہ وہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسوّاهن سبع سماوات، اور اس نے آسمان کو تہ بتہ بنا دیا چھت کے طور پر انسان کے لیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے، ان کی حرکتوں کا، ان کے بناوٹ کا، جو انسان چاہتا ہے فائدے کے طور پر اور جو چیز کے لیے نقصان دہ ہے.